الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بہت بڑا شرف عطا فرمایا ہے. بڑا شرف، کیونکہ ایمان اور علم یہی دونوں شرف کی چیزیں ہیں. باقی کسی چیز کے اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے. سب کو دے دیتے ہیں باقی چیزیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی زراعتیں، دنیا کی دولتیں، وسعت. یہ وسعت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زینت میں ہے، اور زینت امتحان کے لیے ہوتی ہے. سب چیزیں، لیکن ایمان اور علم کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند کرنے کے لیے دیتے ہیں. ایمان والوں کے درجات ایمان کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں، اور علم کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہی تو دولتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں بندوں تک پہنچاتے ہیں. ایک ایمان کی دولت ہوتی ہے، ایک علم کی دولت ہوتی ہے. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کا بقا ایمان کی وجہ سے ہے. اس دلیل سے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا اگر روئے زمین پر ہے تو یہ دنیا باقی رہے گی. ایک ہی آدمی ایمان والا ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کائنات باقی رکھی جائے گی. جب ایک بھی نہیں رہا تو پھر کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. تو یہ دلیل ہے کہ عالم کا بقا جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے، وہ علم عطا فرمایا ہے. علم عطا فرمایا ہے. یہ علم دنیا کی سلامتی کا سامان ہے، جس طرح ایمان بقا کا سامان ہے. کہ دنیا کی سلامتی جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر نازل فرماتے ہیں وہ دنیا کی ترقی کے لیے نہیں ہوتے کہ دنیا ایسی بناؤ، ایسی بناؤ، ایسی بناؤ، اس کے لیے نہیں ہوتے. بھائی وہ آباد تو جاتی رہتی ہے، گھڑی گھڑی اس کے کان موڑتے رہتے بھی. جب شکایت آوے کہ آواز نہ آئی تب اس کو چھیڑنا، یہ اصول ہے. فوراً وہ شکایت کریں کہ حضرات کے بعد آواز نہیں آ رہی تو پھر اس کو چھیڑے، نہیں تو گڑی اس کے کان اٹھنے کی کیا ضرورت ہے. میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. تو یہ دو چیزیں دی گئی ہے. تو جو علم ہے وہ عالم کی سلامتی کا سامان ہے، اس طرح ایمان بقا کا سامان ہے. وہ دونوں کی ضرورت ہے، بقا بھی ہو سلامتی بھی ہو. تو علم دین بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور چونکہ وہ بہت وقی اور اہم ہے اس لیے اس علم کی اتباع کا نبی کو بھی حکم ہے کہ جو علم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں آپ اس کا اتباع کریں. اتبع ما اوحی الیک، آپ اس کا اتباع کریں کیونکہ یہ اہم ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ قرآن کریم یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رہبر ہیں، اور آپ کا رہبر
کہ آپ کا رہبر قرآن کریم ہے، کہ آپ کی رہبری قرآن کریم کے ذریعے سے. قرآن کریم اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اس لیے عالم کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء والا علم دیا ہے. عالم کی بقا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو علم نبیوں پر نازل ہوتا ہے وہ اس دنیا کی ترقی کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی ترقی تو اپنے تجربات پر ہوتی ہے. جتنے تجربات بڑھیں گے دنیا ترقی کرے گی. ہاں، یہی اس کی بنیادیں ہیں. لیکن یہ علم جو انبیاء کرام پر نازل ہوا ہے یہ دنیا کی ترقی کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ حقوق کی حفاظت کے لیے نازل کیا گیا ہے. کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق قرار دیا ہے، جس طرح آخرت کو دارالوجور قرار دیا ہے. آخرت دارالوجور ہے تو اجر کس کے لیے ہے؟ کہ اجر جس نے حق ادا کیا ہے اس کے لیے. نعم اجر العاملین، اگر عمل کیا ہے تو اچھا اجر ہے. جی ہاں، تو آخرت کو دارالوجور قرار دیا ہے اور دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے. یہ دارالحقوق ہے، یہاں تعلقات بھی پیدا ہوں گے اور حقوق بھی ہوں گے، دونوں باتیں ہوں گی. انسانوں میں اور حیوانوں میں یہ فرق ہے کہ حیوانوں کے آپس کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. جسے آپ حضرات نے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے کہ بقائے باہم، جو اصول فقہ والے بحث کرتے ہیں بقائے باہم، کہ بقائے باہم کی ہے انسانوں میں، ایک دوسرے کا بقا ایک دوسرے کی وجہ سے ہے کہ مجھے ان کا تعلق ہے. جی ہاں، معیشت کا بھی اور آخرت کا بھی دونوں تعلقات ہیں. معیشت کے بھی تعلقات ہیں کہ حاجتیں اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھی ہے اور حاجتیں ایک دوسرے سے وابستہ کر رکھی ہے. یہ معیشت کے لیے ہوا ہے کہ مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر، اور بال کاٹنے والے کو پیسے کی ضرورت ہے. ہاں، معیشت کے لیے تعلقات، کہ میں بال کٹواؤں گا اور اس کو اجرت دوں گا، دو کپڑے دھلواؤں گا اس کی اجرت دوں گا. قسمنا بینہم معیشتہم، تو ان کی معیشت تقسیم ہو گئی ہے. جی ہاں، اس طریقے سے معیشت کے لیے. ایسے ہی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق نازل کیے ہیں ایک دوسرے پر. تو اس کو حقوق قرار دیا ہے. سب سے پہلے حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا، کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اللہ اول، اس سے پہلے کوئی نہیں. اس لیے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اور وہ کیا حق ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث شریف میں ہے. یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، ہے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. تو یہ دلیل ہے کہ دنیا کو حق تعالیٰ شانہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے بتائی کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے. جب حقوق کی بات ہے تو حقوق کا علم ہونا چاہیے، ورنہ کیا حق ادا کریں گے وہ جب اس کی خبر ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ علم نازل کیا گیا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے کہ جیسے تمہارے آپس کے تعلقات ہیں ایسے آپس کے حقوق بھی ہیں. ورنہ تعلق کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ تعلقات ہیں اور تعلقات میں کوئی حق ادا نہیں ہو رہا ہے. تعلقات کا کیا فائدہ؟ اس لیے تعلقات قائم کیے گئے ہیں دنیا میں اور ان تعلقات کے لیے حقوق قائم کیے گئے اور حقوق کی خبر دی گئی ہے کہ یہ حق ہے. پھر ان حقوق کے بارے میں دو طریقے کا علم دیا. ایک اس کی ادائیگی کے طریقے کہ اس کا حق کس طرح ادا کیا جائے گا. دوسرا کہ اس کے فضائل بتائے کہ اس طریقے سے حق ادا کیا جائے گا تو اس پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. یہ دو قسم کے علوم اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں. طریقوں کا علم، فضائل کا علم. طریقوں کا علم، فضائل کا علم. طریقے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں.
اس لیے طریقے مختلف ہوتے ہیں، طریقے زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے کی جتنے شرائط تھیں وہ سب اسی وجہ سے کہ مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے طریقے ان کو دیے جاتے تھے۔ اصل چیز تو ایک ہی ہوتی ہے، عقائد، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے بعد کی چیزوں میں فرق پڑتا ہے حالات کی وجہ سے۔ تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اللہ کا حق، رسول کا حق، کتاب کا حق، اور جتنے تعلقات ہیں ان کا حق۔ یہاں تک کہ جانور پالا ہے تو جانور کا بھی حق۔ ہاں، نفقات کے مسائل میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ جی ہاں، نفقات کے مسائل میں یہ چیز آتی ہے کہ غلام باندیا ہے تو ان کا بھی حق ہے، اور جانور ہے تو ان کا بھی حق ہے کہ یا تو ان کو پالو نہیں تو بیچ دو۔ یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں اندر کہ یا تو ان کو پالو یا پھر انہیں بیچ دو تاکہ ان کا حق نہ بڑھے۔ تو غرض کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہم کو حقوق کی ادائیگی کے لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جاوے۔ سب سے پہلا حق عبادت کا ہے، پھر عبادت کے طور طریقے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کے طور طریقے کیا ہیں۔ تو عبادت کے طور طریقے بتانے کے لیے شریعتیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے عبادتوں کے لیے کیا کیا طور طریقے ہوں گے، وہ شریعتیں آئی۔ اور انہی شریعتوں کا ایک جز معاشرت بھی آئے کہ معاشرت کے کیا حقوق ہیں اور معاشرت کی کیا بنیادیں ہیں، یہ ہم کو سمجھایا گیا ہے۔ اس طرح اللہ کے حقوق میں توحید بنیاد ہے، اللہ کے حقوق میں توحید بنیاد ہے اصلی۔ ایسے ہی آپس کے حقوق کی بنیاد میں کیا چیز ہے کہ آپس کے حقوق کی بنیاد میں انصاف اور احسان ہے۔ مخلوق کے حقوق کی بنیاد انصاف پر اور احسان پر رکھی گئی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت جمعہ کے خطبوں میں پڑھی تو پھر خطبہ اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ معاشرت کی بنیاد ہے۔ اس میں معاشرت کی بنیاد ہے کہ دنیا میں معاشرت اپنی زندگی کیسے گزارو گے، کہ ایمان تو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، معاشرت میں کیا کہ معاشرت کے اندر احسان اور انصاف، یہ دو مخلوق کے لیے دیا گیا ہے کہ مخلوق کے تعلقات کے میں ایک انصاف ہے اور ایک احسان ہے۔ انصاف واجب ہے، انصاف فرض ہے ہر وقت، جس طرح ظلم ہر وقت حرام ہے۔ انصاف کی ضد ہے ظلم، تو ظلم ہر وقت حرام ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ ہاں، ظلم ہر وقت حرام، تو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی ظلم اپنی ذات پر کرنا حرام کر رکھا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں۔ تو ظلم ہر وقت حرام اور انصاف ہر وقت واجب۔ انصاف ہر وقت واجب، کونوا قوامین بالقسط، یوں کہا کہ انصاف کے ساتھ اپنے قائم رہو۔ تو انصاف ہر وقت واجب اور ظلم ہر وقت حرام۔ یہ ہماری معاشرت اور حیات میں یہ چیزیں ہم کو دی گئی ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو۔ انصاف تو فرض ہے، احسان مستحسن ہے کہ انصاف بھی کرو، احسان بھی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تاجروں سے کہ تول کے دو، کہ تول کے دینا انصاف ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ تول برابر دیا کرو، یہ انصاف ہے، کیونکہ ان سے مال لیا ہے تو مال کے بدلے میں مال دینا ہے، تو انصاف سے کرو تاکہ کمی نہ ہو جائے۔ اور احسان کرو، فرماتے تھے کہ زن و ارجح، تول کے دے اور جھکا کر دے، تو جھکا کر دینا مستحب ہے، احسان ہے، اور تول کے دینا فرض ہے۔ حقوق کی ادائیگی کے یہی دو صورتیں، حقوق کے کہ جتنا مال ان سے لیا ہے اتنا مال اس کے بدلے اس کو دیا جائے گا، اور زیادہ دے تو احسان ہے۔ انصاف اور احسان بندوں کے حقوق کے بارے میں، تو یہ ہماری ترتیب ہے انبیاء کرام کی، تاکہ دنیا کی سلامتی رہے۔
کہ انصاف والے کو انصاف ملے، احسان والے کو احسان ملے، اور ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہمارے اوپر قائم ہوتے ہیں کہ وہ ادا ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی صحیح ہوگا، عبدیت والا، اور بندوں سے بھی تعلق صحیح رہے گا، حسن معاشرت والا۔ یہی دو دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے عبدیت اور بندگی کا تعلق ہے ہمارا، اور آپس کا تعلق، مخلوق کے ساتھ تعلق انصاف اور احسان کا۔ یہ اس علم میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم کو بتایا گیا کہ اللہ ہے تو اس کا حق عبادت کا ہے، اور مخلوق ہے تو مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف، یہ بنیادیں ہیں۔ ہاں، پھر اس میں آگے ترقیات ہوتی ہیں، جتنے حالات آئے، جتنے ضرورت آئی، اس حساب سے علوم نازل کیے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، اور انسانیت و شریعت اپنے کمال پر پہنچ گئی۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے قد جتنا بڑھے اتنا کپڑا اس کے اوپر بڑھے گا، پھر وہ اپنے اصلی قد پر پہنچ جاتا ہے۔ جی ہاں، اب بننے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس لیے اب جو کپڑے بنیں گے وہ اسی طرح بنیں گے۔ ایسے ہی انسانیت بڑھتے بڑھتے اپنی صلاحیت میں اوپر تک پہنچ گئی۔ اب جو دین آیا وہ کامل آ گیا، کیا بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیا بنی آدم انزلنا علیکم لباسا، ایک ظاہری لباس ہے اور ایک تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس دین ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ تو دو لباس بتائے، ایک وہی ہے اور ایک لباس تقوی کا، وہ دین ہے۔ ایک لباس تقوی کا لباس، وہ تقوی کا لباس کیا ہے کہ وہ دین ہے۔ ہاں، کہ جو دین اللہ نے دیا ہے اگر صورت مثالی اس کی دی جائے تو وہ لباس ہوگا، کیونکہ لباس میں دو صفتیں ہیں۔ لباس میں کتنی صفتیں ہیں؟ کون سی؟ یواری سوآتکم وریشا، یہ تو صفت بتائی ہے لباس کی۔ یواری سوآتکم وریشا، کہ لباس کیا کرے گا کہ تمہارے عیب کو چھپا دے گا۔ جو نامناسب جگہ ہے جس کا اظہار، تو لباس اس کو چھپا دے گا۔ اور کیا کرے گا کہ رونق پیدا کرے گا بدن کی۔ وریشا، رونق، جیسے مور کا لباس، مور کے لیے رونق، وہ ریش کا پر، ریش پر کو کہتے ہیں نا، تو مور کا لباس اس کی رونق۔ تو ہم کو لباس کے دو صفتیں دی کہ وہ تمہارے عیب کو بھی چھپا دے اور تمہارے بدن میں رونق لاوے۔ جی ہاں، الناس باللباس، عربی کا مشہور کہ لوگ لباس کی وجہ سے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ فلانا ہے، اور اس کے لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہاں، الناس باللباس مثل مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے بطور لباس کہ وہ لباس ہے، وہ تقوی کا لباس کہلاتا ہے کہ وہ نافرمانی سے بچاتا ہے، جیسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، نافرمانی سے بچاتا ہے۔ دین کا لباس، اسے لباس کے طور پر اس کو کہا کہ دین ایک لباس ہے۔ اس دین کے دو پہلو ہے، ایمان اور عمل، ایمان اور علم۔ دین میں ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے۔ علم اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا ہے تربیت کے لیے۔ کس کے لیے؟ تربیت کے لیے علم نازل کیا ہے۔ مادی تربیت کے لیے زمین کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، دوسری چیزیں، پہننا اوڑھنا، یہ مادی تربیت موت سے پہلے کی۔ اس کے لیے تمام مادی چیزیں زمین سے برآمد ہوتی ہے، چاہے کھانا ہو، پہننا ہو، زینت کے لباس، سونا چاندی، یہ زمین سے برآمد ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق بدن سے ہے، بدن مٹی کا ہے، تو وہ ایک ہی جنس کی چیزیں ہو گئی۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے روح نازل کی ہے، بدن میں روح ڈالی گئی ہے۔ اس روح کے لیے کیا چاہیے؟ تو اس روح کے لیے ایمان اور علم کا لباس ہے کہ روح کی جو ترقی ہے وہ ایمان کی وجہ سے۔ روح نہیں ہوتے، روح کالی ہو جاتے ایمان کے بغیر۔ جی ہاں، کہ ایمان نہیں ہے، علم نہیں ہے، کہ روح کالی ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے کہ ایمان دیا ہے اور علم دیا ہے، ہاں، تاکہ روحانی ترقی بھی ہو، اللہ سے تعلق بھی بڑھتا چلا جائے اور حقوق کی معرفت بھی ہوتی چلی جائے، کہ آپس کے حقوق میں بھی کامیاب ہو کر نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عبدیت والا ہم پر حق ہے وہ بھی پوری طرح ادا ہو جائے۔
اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کو جو علوم دیے گئے ہیں وہ علی وجہ الکمال دیے گئے۔ اب کوئی آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، یہ غیر منسوخ ہیں۔ جی ہاں، اس میں کمی بیشی نہیں ہونے کی۔ پورا علم، عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ہر لائن کا پورا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ آپ کو وہ علم دیا گیا جو آپ نہیں جانتے۔ ظاہر بات ہے کہ اب تو بالکل ہی کچھ نہیں جانتے تھے، تو ہر لائن کا پورا علم۔ ہاں، اس لیے کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت اب نہیں رہے گی۔ پورا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور وہ علم امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، کیونکہ علم تبلیغ کے لیے ہوتا ہے، جیسے مال تجارت کے لیے ہوتا ہے، زمین زراعت کے لیے ہوتی ہے، اور علم کس لیے ہوتا ہے؟ کہ علم تبلیغ کے لیے ہوتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، ہاں، جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کی تبلیغ کریں، یہ اس کا مصرف ہے کہ علم کی تبلیغ، علم کا مصرف کہ اس کی تبلیغ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی دعوت علوم سے جڑی ہوئی ہے۔ جو علوم نازل ہوئے آپ نے اس کی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو باخبر کیا ہے کہ نہیں، باخبر کرنا فقط نہیں ہوتا دعوت کا مطلب، بلکہ آپ نے لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا ہے۔ وہ دعوت اسی کو کہتے ہیں کہ اس دعوت کے لوگوں میں طلب پیدا ہو۔ جیسے آپ نے ولیمے کی دعوت دی تو کھانے کی طلب پیدا ہو گئی۔ ہاں، خالی دعایت نہیں ہے، ایڈورٹائز نہیں ہے، دعوت ہے، دعایت نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ اس کی طلب۔ تو دعوت کا مطلب، کہ دعوت کا مطلب جو ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے لوگوں میں اس کی طلب پیدا کر، جیسے موبائل کی دعوت۔ اب موبائل ایسی چلائی گئی یہ چیز کہ لوگ اس کے طالب ہو گئے، اس پر فدا ہو گئے، اس پر لوگ فدا ہو گئے، وہ کوئی مشغلہ نہیں پہلے پڑے۔ 100% 100% یہ کیا کہ ان کی طلب پیدا ہو گئی۔ تو جو دعوت انبیاء کرام کے ذمہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز ان کو دی گئی ہے ان حضرات نے لوگوں کو اس کا طالب بنایا۔ اگر اس کا طالب نہ بناتے تو لوگ اس کی مخالفت نہ کرتے، لیکن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کو اس کا طالب بناتے تھے کہ اس کو لو، اس کو لو، اس کو قبول کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، وہ اس پر زور دیتے تھے، ہاں، اپنی محنت پر خرچ کرتے تھے۔ اور چونکہ وہ نبیوں کی دعوت ان کے نفس کے خلاف ہوتی تھی، اس لیے ان کو نبیوں کی مخالفت کرنی پڑتی تھی، وہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے اس وجہ سے۔ تو وہ حضرات صرف پہنچا دینے پر کفایت نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہم نے ایک چیز تھی تم کو پہنچا دی، کہ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اس کا طلبگار بناتے تھے کہ یہ تمہارے کام کی چیز ہے، تم اس کو لے لو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور لگاتے تھے اس پر کہ لوگ اس کو لے لیں، لوگ اس کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرو گے ان لوگوں کے لیے؟ جی ہاں، کیوں کہ آپ اس پر زور لگے لوگ اس کے طلبگار بن جائیں۔ تو دعوت کی جو غرض ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس کے طلبگار بنے، اور ان کو طلبگار بنانے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ ایک چیز یہ استعمال ہوتی تھی کہ جو بات میں بتا رہا ہوں، جس کی طرف میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، اس کے کیا نفع ہیں، اس کے کیا نفع ہیں، اور اس کے نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ سمجھایا جاتا تھا۔ کیونکہ ہماری دعوت میں خالی ایڈورٹائز نہیں ہے بلکہ افہام تفہیم ہے۔ کیا ہے؟ افہام تفہیم۔ ہمارے حضرت ہی فرماتے تھے کہ سمجھاؤ لوگوں کو، لوگوں میں سمجھ ہے، لوگوں میں سمجھ ہے، ہم سمجھانے میں کمی نہ کریں، لوگوں میں سمجھ ہے وہ بات لیں گے، سمجھانے میں کمی نہ کرو، ادھر ادھر کی بات نہیں کہ سمجھانا ہے کہ ایک چیز ہے۔ اس لیے انبیاء کرام
اس کا نفع بھی سمجھاتے تھے اور اس کے نہ ہونے کا نقصان بھی سمجھاتے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایسی نہیں ہے سرسری بات، ہوئی ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی کہ نہ، ایسا نہیں ہے، اگر ہو گئی تو اس کا یہ نفع ہے، نہیں ہوئی تو اس کا یہ نقصان ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے سمجھنے کا اسلوب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں۔ یہ ان کا اسلوب ہے۔ کیا ہے کہ ان کا اسلوب کہ بھئی کیسے سمجھاؤ گے، کہ مبشر بن کر، یعنی ان کو بشارتیں سنائی جائے گی کہ آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ دیں گے، اور دنیا میں اس کی یہ برکتیں ہوگی اور آخرت میں یہ برکتیں ہوگی، تو اس کے نتائج سے آگاہ کرنا ہے، اچھے نتائج بشارتوں کے عنوان سے، اور جو برے نتائج آئیں گے وہ انذار کے عنوان سے، انذار کے عنوان سے۔ اس لیے کہا ہم نے نبیوں کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، منذر بنا کر بھیجا ہے، کہ ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ بات نہ مانی گئی تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، اس کے خطرے بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ وحی کے ذریعے سے بات مجھے معلوم ہوئی ہے۔ تو ان کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ وہ کام کرنے میں، جو کام کرنے ہیں اس کی بشارتیں، اس کے انعامات اکرامات، اس کی برکتیں، اس کا ذکر کرتے تھے، اور جو چیزیں چھوڑنی ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس کی وجہ سے یہ سزائیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ انتقام لے گا۔ وہ سخت بات ہے کہ وہ اللہ اس کا انتقام لے گا، کہ کیوں ہماری بات نہیں مانی اور کیوں یہ چیزیں نہیں چھوڑی، تو اللہ کے انتقام سے اور اللہ کی سزا سے وہ ڈراتے تھے۔ یہی اسلوب ہے لوگوں میں طلب پیدا کرنے تک، کہ بشارتیں سناؤ، وعیدیں بتاؤ، تاکہ وہ انجام کے بارے میں فکر مند ہو جائیں کہ یہ اچھا انجام ہے، یہ برا اچھا۔ تو ایک تو طلب پیدا کرنے کے لیے ان کا یہ اسلوب ہوتا تھا۔ دوسری چیز لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ یہ ہوتی تھی کہ حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اخلاق کے ساتھ بھیجتے تھے، ان کے اندر اخلاق ہوتے تھے، اپنی امت کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں وہ 100% ہمدرد ہوتے تھے، 100% ہمدردی ہی ہمدردی ان کے اندر ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ صراحت کہتے تھے کہ میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، جی ہاں، میں تمہاری نصیحت اور خیرخواہی کے اندر میری کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس کو ہدایت دی جائے، جس کو رہبری دی جائے، اس سے کچھ نہیں لینا ہے، ہاں اس کی رہبری کرنی ہے، اس کی خیرخواہی کرنی ہے، بے غرض بن کر کے۔ تو ایک تو بشارتیں سناتے تھے، اپنی بے غرضی بتاتے تھے، اور اپنے اخلاق کا ان کے ساتھ اظہار کرتے تھے۔ اخلاق کا اظہار اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ اگر وہ نہ مانے تو نہ ماننے کی وجہ سے ان سے مایوس نہیں ہوتے تھے، اور اگر وہ نہ مانے اور اس کے ساتھ مخالفت بھی کرے، ایذائیں دے، تو اس کے جواب میں وہ صبر کرتے تھے۔ انبیاء کرام کو صبر کی بہت زیادہ تاکیدیں دی گئی اللہ کی طرف سے، بہت زیادہ۔ جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ جو بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا، آپ ایسا صبر کرو، تو آپ کا صبر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا کام سب زیادہ۔ تو اس کام میں انہوں نے صبر سے اور اخلاق سے کام لیا۔ اس کی وجہ سے جو نرم دل ہوتے تھے وہ مائل ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کچھ چاہتا نہیں ہے، پھر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی رہبری اچھی ہے، تو ماننے میں کیا حرج ہے، تو لوگ مان لیتے تھے، اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے تھے۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا تھا، لوگوں میں طلب پیدا کرانا، اخلاق کا معاملہ کرنا، ان کی خیرخواہی کا معاملہ کرنا، کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے شریک ہو جائے مقصد کے اندر۔ یہ دعوت تھی، خلاصہ اس کا یہ دعوت کا یہ خلاصہ تھا۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے امت میں جو بات پیدا ہو گئی ہے وہ دین اور آخرت سے بے طلبی پیدا ہوئی ہے، کہ آخرت سے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، آخرت سے غفلت ہے اور دین کے بارے میں بے طلبی ہے۔ دین کے بارے میں بے طلبی، دین کی طلب نہیں ہے کہ دین آ جاوے، علم آ جاوے، اعمال آ جاوے، اخلاق آ جاوے، اس طلب نہیں ہے۔
آج جو ضرورت ہے امت کو متوجہ کرنے کی وہ اس کی طرف کہ ان کے اندر آخرت کی فکر آ جاوے، آخرت کی طلب آ جاوے. ہاں، طلب نہیں ہے ان کے اندر، کیونکہ جن میں طلب ہوتی ہے وہ تو خود ہی آتے ہیں. جیسے آپ کے پاس طلبہ آتے ہیں، یہ طلب والے ہیں کہ ان کو علم دین چاہیے، ان کو علم دین چاہیے، تو وہ اپنی طلب کے ساتھ آتے ہیں. جب وہ اپنی طلب کے ساتھ آتے ہیں تو سارے قواعد ضوابط کا وہ اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی طلب ہے. لیکن جن کو طلب نہیں ہے ان کو کیا، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے کہ جن لوگوں میں دین کی آخرت کی طلب نہیں ہے ان میں طلب پیدا کرانا، ان میں آخرت کی فکر پیدا کرانا. یہ ہماری دعوت کی غرض ہے. جو دعوت یہ چل رہی ہے موجودہ دور میں ہماری، وہ امت میں جو بے طلبی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اسی کا بوجھ تھا کہ امت میں سے روز بروز اپنے دین کی، اپنے آخرت کی طلب گھٹ رہی ہے. تو فرماتے تھے جب کوئی چیز گھٹنے پر ہی ہے تو ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ بالکل نہیں رہے گی، تو کوئی طلب ہی نہیں آخرت سے، کوئی دین کے علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ایسا دور آ جائے گا. تو وہ ایک اجنبی چیز ہو جائے گی دین کی طلب اور دین اور آخرت کی طلب. اس لیے یہ طریقہ جاری کیا گیا ہے کہ بے طلبوں میں جاؤ. جیسے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو ڈاکٹروں کے کیمپ لگتے ہیں، کیمپ لگتے ہیں کہ اب ڈاکٹر جائیں گے. ہاں، کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، بڑے بڑے اسپتالوں میں جا نہیں سکتے، اور شکایتیں بڑھ گئیں. تو پھر یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کیمپ لگاؤ اور مریضوں کے پاس جاؤ، وہاں مریضوں کو بلاؤ ان کے اچھے ٹھکانوں پر، اور ان کا وہاں جا کے علاج کرو. یہ بھی ایک طریقہ ہے. کسی زمانے تو اس طرح جو اسپتال گشتی اسپتال ہوتے تھے، گشتی دواخانے، اس طرح گشتی کچہریاں، کورٹ کچہری بھی گشتی، کہ کیس بہت بڑھ جاتے تھے. اب تو نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے کہ کیس بہت بڑھ گئے ہیں تو عدالتیں گشتی ہوتی تھی. جی ہاں، کہ فلاں جگہ یہ کیس وہاں نمٹاؤ، ان کو وہیں بلاؤ، یہاں تاریخیں بہت دی گئی ہے. تو ایسا گشتی عدالتیں، گشتی اسپتالیں. ایک مثال کے لیے کہ ہم نے یہ جو طریقہ ہے کوئی غیر مروج نہیں ہے، بلکہ اپنی معیشت کے لیے، اپنی مادیت کے لیے یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو ایسا اپنے دین کے لیے طریقے اختیار جاتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس جاؤ. چنانچہ انبیاء کرام شروع میں امتوں کے پاس اللہ ہی ان کو بھیجتا تھا کہ ان کو تو کوئی پڑھی نہیں ہے، تم ان کے پاس جاؤ. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. نوح کی قوم کو تو نوح کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ اصلی طریقہ ہے. دو طریقے ہیں، ایک طلب والوں کے پاس جانا، ایک بے طلبوں کے پاس جانا. طلب والوں کے پاس جانے کا طریقہ ہے وہ مروج ہے، وہ مروج ہے. اور ایک بے طلبوں میں جانا کہ یہ غیر مروج ہے، کہ یہ صرف نبیوں کے طریقوں میں ہے کہ ان کو تو کوئی طلب ہے نہیں، وہ تو چاہتے بھی نہیں، وہ تو کپڑا اڑ لیتے ہیں کہ بات بھی نہیں سننا چاہتے. ٹھیک ہے، تو بھی جاؤ، تو بھی جاؤ. بے طلبوں میں جانا تو اصلی طریقہ یہی تھا نبیوں کا کہ وہ بے طلبوں میں جاتے تھے، اور بے طلبوں میں جا کر کے پھر ان کو سمجھاتے تھے. ان کی زندگی جہالت میں گزر رہی ہے. اچھا، جہالت کا ایک اچھا اثر یہ بھی ہے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ. ہاں، یہ کلمہ ان کا بڑی امی لفظ ان کا ملفوظ ہے یہ کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ، کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنی زندگی کے دن کاٹے ہوں گے. اب ان کے بعد اسلام آیا، ان کے بعد اسلام کے طور طریقے آئے، یہ آداب ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اعمال ہے، تو ان کو اس کی قدر ہوگی کہ ہم تو کہاں تھے اور یہ کہاں کیا کر رہے ہیں. آج یہی بات ہے کہ جب جماعتیں ملکوں میں جاتی ہے اور یہ طور طریقے دیکھتی ہے، پیشتی ہے، تو پھر ان کا میلان ہو جاتا ہے. ہاں، ان کا میلان ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس یہ چیز ہے نہیں، اور یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں، اور یہ نمازیں ہیں، یہ ذکر ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ آپس کی خدمتیں ہیں،
جو ہماری دعوت کا ایک نظام ہے، تو چونکہ انہوں نے زندگی اس میں کاٹی ہے، اس لیے ان کو ان کی طلب ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو ہے وہ بہت امید افزا ہے کہ جتنی جاہلیت کا اثر ہوگا اتنا تمہاری دین کی باتوں کا اثر ہوگا۔ وہ منفی اثر ہے یا مثبت اثر ہے؟ یہ مثبت اثر اتنا ایک اثر کرے گا کہ جتنا وہ منفی اثر ہے۔ چنانچہ دنیا کے ملکوں میں ہماری جماعتیں الحمدللہ جاتی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، تو کتنے اثرات ہوتے ہیں اور کتنا لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال جان کے ساتھ لمبے لمبے اوقات کے ذریعے سے نکلتے ہیں اور اس کام کو سنبھالتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں لیتے ہیں اور مشوروں سے چلتے ہیں اور پوچھ کر چلتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو اپنی زندگی کی ذمہ داری کا خیال آ گیا کہ ہماری زندگی کی یہی اصلی ذمہ داری ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اس لیے اب تک ایسی زندگی، اب سمجھانے والے آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو بے طلب لوگ ہیں ان کے پاس جانا یہ اصلی طریقہ ہے۔ یہی طریقہ شروع سے چلا کہ نبی ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جن کے اندر دین کی کوئی طلب نہیں ہے، بلکہ وہ مخالفت بھی بات مار دشمنی بھی کرتے تھے، لیکن نبی ان میں کام کرتے تھے۔ نبی ان میں اپنے طریقے سے کام کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے، مخالفتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا کہ انہی میں رہو، صبر کرو، صبر کے ساتھ کام لو، اللہ تعالیٰ دین کا مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جماتے تھے ان کے کام پر، یہاں تک کہ پھر ان میں ایک طبقہ پیدا ہو جاتا تھا جو مان لیتا تھا اور وہی کامیاب ہو جاتا تھا، اور جو نہیں مانتے تھے تو حجت پوری ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نامراد بنا دیتے تھے، چاہے وہ حکومت میں ہو، زراعتوں میں ہو۔ قرآن پاک میں ان کی مادیت کے مختلف اقسام بتائے ہیں جو نامراد ہوئے ہیں۔ حاکم تھے وہ بھی نامراد ہو گئے، تاجر تھے وہ بھی نامراد ہو گئے، فیکٹریوں کے مالک تھے وہ بھی نامراد، زمینداری کے مالک تھے۔ یہ سب جتنی بڑی بڑی شکلیں آج ہیں ترقی کی، وہ سب شکلیں پہلے بھی ہوئی ہیں۔ اگر ان شکلوں نے ان بات کو قبول نہیں کیا تو وہ اپنی شکلوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ اللہ نے عبرت کے طور پر بتایا ہے تاکہ قیامت تک یہ سبق ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ اس میں رہ کر کوئی کامیاب ہوگا، اس میں رہ کر اس وقت کامیاب ہوگا جب اس کے اندر آخرت والی زندگی آئے گی۔ اور یہی اکثر مقصد ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنی آخرت والی زندگی کو لگاؤ، تاکہ حقوق ادا ہو جائیں۔ آخرت کی زندگی کا یہی اصلی اثر ہے کہ جب آدمی میں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی ایمان اور عبادت اس کی زندگی میں آتا ہے۔ پھر ایمان اور عبادت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتے ہیں، اس علم میں اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی جتاتے ہیں اور دوسروں کے حقوق بھی جتاتے ہیں کہ دوسروں کے یہ حقوق ہیں، دوسروں کے یہ حقوق ہیں، کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق، تو پھر اس علم کی وجہ سے وہ تمام حقوق سلامت رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، ہاں یہ فرق ہے دنیا کے علوم میں اور نبیوں کے علوم میں، کہ دنیا کے علوم میں اپنی معیشت کی ترقی مطلوب ہوتی ہے کہ ہماری معیشت، ہمارا روزگار ترقی پر آوے، یہ دنیا کے علوم کی اصلی غرض ہوتی ہے۔ ہمارے علم کی یہ غرض نہیں ہے کہ ہماری معیشت ترقی پر آوے، بلکہ ہمارے علم کی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو جو حقوق واجب کیے ہیں، خدا کے اپنے، خدا کی کتاب کے، رسول کے اور آپس کے تعلقات کے جو جو حقوق ہیں، انصاف کے، احسان کے، رواداری کے، یہ حقوق ہماری زندگی میں آ جاوے، یہ ہمارے علم کی اصلی غرض ہے۔ ہاں اس لیے اس علم سے دنیا طلبی منع ہے کہ اس علم سے کوئی دنیا طلبی نہ کرے۔ بنی اسرائیل کے علماء اس وجہ سے فاسق قرار دیے گئے کہ انہوں نے اپنے اس علم سے لوگوں کی دنیا طلب کی، اس لیے ان کو فاسق ہونے کا حکم لگایا، ہاں کہ ان کی اکثریت یہ فاسق ہے۔ صحابہ کرام کو متقی بتایا، کیا بتایا؟ کہ یہ تقوی والے ہیں، ان سے کہا کہ یہ فسق والے ہیں۔ کہ صحابہ کرام کو جو علم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے تابع کیا، ہاں اس علم کے تابع کیا اپنے آپ کو، ہاں اس کو اتباع کہتے ہیں۔ کہ صحابہ کی زندگی کا بڑا سرمایہ، کہ صحابہ زندگی کا بڑا سرمایہ کیا؟ کہ صحابہ کرام کی زندگی کا بڑا سرمایہ ان کا اتباع ہے، کہ انہوں نے اتباع کیا ہے۔
کس کا؟ کہ اللہ کا، رسول کا، اللہ کی کتاب کا. یہ ان کی زندگی کا اصلی سرمایہ ہے کہ انہوں نے اتباع کیا ہے، کیونکہ مذہب میں اتباع اصل ہے. مذہب میں اتباع اصل ہے کہ اتباع کرو. کس کا؟ کہ جو وہی آئے. نبی سے کہا اتباع کرو، کس کا؟ کہ وہی کا. اور امت سے کہا کہ نبی کا اتباع کرو، کیونکہ نبی پر وہی آئی ہے. تو نبی پر، امت پر اصل اتباع ہے. تو صحابہ کرام نے وہ اتباع کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. تو ان کی اتباع میں دونوں چیزیں ہیں کہ جو علم آیا وہ بھی انہوں نے لیا، جو عمل آیا وہ بھی کیا، پھر اس علم کے جو تقاضے تھے وہ بھی پورے کیا. کہ علم کے کیا تقاضے ہیں؟ کہ علم کے ایسے ہی تقاضے ہیں جیسے مال کے تقاضے ہوتے ہیں. کہ مال کے کیا تقاضے ہیں؟ کہ مال کا تقاضا یہ ہے کہ مال کو بڑھاؤ. اگر نہیں بڑھاؤ گے تو اس کو کھا جاؤ گے. ہاں، اس لیے جس کے پاس مال آتا ہے وہ اپنے مال کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، چاہے تجارت سے بڑھاوے چاہے زراعت سے بڑھاوے، لیکن وہ بڑھائے گا. کہ نہیں بڑھائے گا تو کھا جائے گا. تو کہیں اپنا علم کو بڑھاؤ. کہ اپنے علم کو بڑھانے کی کیا صورت ہے؟ کہ اپنے علم کو بڑھانے کی ایک صورت ہے کہ اس پر عمل کرو. کہ جس علم پر عمل ہوگا وہ باقی رہے گا، اور جو عمل نہیں ہوگا وہ علم چلا جائے گا. ہاں، اس لیے علم کی ذمہ داری ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. یہ علم کا تقاضا ہے. اس لیے نبی پر بھی حکم ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو. فاستقم کما امرت. نبی کو حکم ہے کہ جو جو امر آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ اس پر استقامت کے ساتھ رہیں. دوسرا حکم امت کی طرف ہے، وہ کیا ہے؟ کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ومن آمن معک. کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ رہیں گے اس علم پر، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. ایک ہی بات ہے کہ نبی اپنے علم پر استقامت کرے گا اور امت نبی کے اتباع میں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے گی. تو اس علم کا تقاضا ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی ذات کو اس کے تابع کرو. اگر اپنی ذات کو اس کے تابع نہیں کرے گا تو فاسق ہو جائے گا. جیسے بنی اسرائیل علماء فاسق ہوئے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی ذات کو اس میں تابع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کے تابع کیا. اور اپنے ابن مسعود فرماتے تھے کہ آج تو تمہاری خواہشیں علم کے تابع ہے. اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری خواہشیں تمہارے علم کے تابع ہے. لوگ خواہشوں کا عمل نہیں کرتے، علم کے تابع. ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنے علم کو خواہشوں کے تابع کریں گے، کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں گے تاکہ خواہشیں پوری ہو جائے. تو وہ فسق ہے. تو بنی اسرائیل کے علماء پر فسق کا حکم اس لیے لگایا ہے کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوئے. ہاں، اور صحابہ کرام پہلا طبقہ ہے علماء کرام کا، کیونکہ صحابہ کرام کے علوم بہت گہرے تھے، سرسری نہیں تھے. ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ حضرات اعمقهم علما، کہ یہ حضرات اپنے علم میں بہت گہرے ہیں. تو وہ اپنے علم میں گہرے ہوتے تھے، تو گہرے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کا تابع بنایا تھا. اس لیے ان کو تقویٰ دیا گیا، ان کو فسق دیا گیا، ان کو تقویٰ دیا گیا. یہ دو چیزیں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی طبیعت یا فسق لے گی یا تقویٰ لے گی. اگر آپ اپنے آپ کو پابند کریں گے تو تقویٰ آئے گا، اور نہیں تو فسق آئے گا کہ حد سے نکل جائیں گے. تو علماء فاسق ہوئے. یہ کہ ان کو تقویٰ دیا گیا کہ تقوی کی وجہ سے وہ اپنے علم پر قائم ہے، کہ ان کو تقویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا. دوسرا اپنی صحیح محنت سے ملا، یعنی اپنی استقامت سے ملا، کہ انہوں نے صحیح محنت بھی کی کہ اس علم کا حق ادا کرنے کے لیے، اس ایمان کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. اس لیے ان کی زندگی چمکدار ہو گئی ہدایت کے لیے. ہدایت کے چاند، وہ ہدایت کے چراغ بن گئے، اور ستاروں کی طرح ان کو قرار دیا گیا. یہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے راستہ ملے گا، یعنی ان کے پاس نور ہدایت ہے. یہ کہنا ہے علم کی تابع داری کی وجہ سے، ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ باتیں پیدا ہوئی ہے. ہاں، تاکہ جو بھی ان کے پیچھے جائے گا وہ صحیح راستہ پائے گا. وہ ان پر اعتماد ظاہر کیا گیا ہے کہ ان پر ہمارا اعتماد ہے کہ ان کی راہ صحیح ہے، ان کا رخ صحیح ہے. ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہے.
تاکہ یہ نبی کا اتباع بھی کریں، نبی کا ساتھ دیں، نبی کا کام کریں، اس کے لیے، اور ان کے یہ صفتیں ہیں۔ تو وہی بات ہمارے ذمے بھی ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ علم اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس علم کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تو میں نے کہا علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے، استقامت اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس علم کو دنیا میں عام کیا جائے۔ اگر طلب کرنے والے ہیں تو ان کو ان کی طلب کے حساب سے دے، کہ یہ طلبہ ہیں کہ ان کے حساب سے، ان کے استعداد کے حساب سے ان کو علم دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والوں کو وصیتیں کی تھی کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے اس دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ میری وصیت ہے۔ چنانچہ بعد میں لوگ آئے اور صحابہ ان کو سکھاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ ابو ہریرہ کی پہلی زندگی تو بہت مسکنت کی زندگی تھی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، تو لوگ آتے تھے تو ابو ہریرہ ان کو اپنے گھر لے جاتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھ لو، پھر گھر جانا ہے۔ پھر گھر جا کر کیا کرنا ہے کہ گھر جا کر پھر تم کو جس کام کے لیے آئے ہو وہ بھی ہوگا، اور تمہاری ضیافت بھی ہوگی، تمہاری ضیافت بھی ہوگی کہ تم مہمانی ہو، کیونکہ تم مہمان رسول ہو، تم مہمان اسلام ہو۔ طالب علم مہمان اسلام ہوتا ہے۔ طالب علم کون ہوتا ہے؟ وہ اسلام کا مہمان، ہاں، کہ وہ اسلام سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ جی ہاں، تو ان کو مہمان بناتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، تو کھانا کھلا کر کے پھر جو چیز وہ سیکھنے سمجھنے کے لیے آئے تھے وہ ان کو دیتے تھے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے خدمتیں بھی کی ہے، ان کی تعلیم تدریس بھی کی ہے۔ عباس ابن عبد المطلب اور ان کے ایک بھائی، یہ دو بھائی تھے، یہ دونوں بھائی یہی کام کرتے تھے۔ عباس ابن عباس جو تھے عبداللہ، وہ تو بحر العلم، حبر العلم، آپ جانتے ہو کتنا علم، تو وہ بیٹھ جاتے تھے درس کے لیے، اور طلبہ آتے تھے، پڑھنے والے، سیکھنے والے، پوچھنے والے، تو ان کو درس دیتے تھے۔ جب وہ فارغ ہو جاتے تھے تو دوسرے بھائی ہوتے تھے، وہ دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، پوچھتے تھے بھائی سے فارغ ہو گئے کہ ہاں، کہ کھانا کھا کے جاؤ۔ بھائی سے فارغ ہوئے، درس سے فارغ ہوئے، مختلف سوالات لے کر آتے تھے، وہ تاریخ کا، تفسیر کا، حدیث کا، تو ان کو درس اٹھا دیتے تھے وہ، اور جب فارغ ہو جاتے تھے تو دوسرے دروازے پر دوسرے بھائی کھڑے رہتے تھے کہ فارغ ہو گئے کہ ہاں، کہ کھانا کھا کے جاؤ۔ تو وہ ان کا اکرام کرتے تھے، یہ ان کی تعلیم کرتے تھے۔ کیوں کہ ہم کو یہ وصیت ہے کہ میرے بعد لوگ آئیں گے اور تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تو بھلائی میں دونوں باتیں تھیں، ان کو خدمت بھی کرتے تھے اور جس مقصد کے لیے وہ بھی دیتے تھے، چونکہ ان میں طلب تھی۔ اب ہمارا دور یہ آیا ہے کہ لوگوں میں کوئی طلب دین کی طرف سے ہے نہیں، تو اب کیا کرنا پڑے گا کہ پہلا والا طریقہ لینا پڑے گا۔ کہ پہلے والے طریقے میں کیا تھا کہ پہلے طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وفود بھیجتے تھے، وفود بھیجتے تھے لوگوں کے پاس۔ جب قریش کے جھگڑے ختم ہو گئے، اللہ نے ختم کر دیے، تو پھر وفود آپ نے بھیجے ہیں لوگوں کے پاس، اس کے لیے کہ ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے، کہ اب سکون ہو گیا ہے، اب کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ تو وفود بھیجے جاتے تھے اور وہ جا کر کے ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اگر ان میں دین نہیں ہے تو ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، دین ہے تو پھر آگے کی تعلیم دیتے تھے۔ تو دونوں باتیں، تو دعوت بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی۔ یہ سکون کے زمانے میں ہوا، ہاں، خاص طور سے فتح مکہ کے بعد وفود آپ کے پاس خود بھی آئے اور آپ کے وفود بھی گئے۔ یہ ایک مشروع طریقہ ہے، وہی مشروع طریقہ ہمارا ہے کہ جب لوگوں میں طلب نہیں ہے اور وہ حرکت نہیں کرتے ہیں دین کے لیے، تو پھر دین والے حرکت کریں۔ کیا کریں کہ دین والے اپنے حرکت کریں، کیونکہ علم دین کو اللہ تعالیٰ نے مشترک سرمایہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مشترک سرمایہ، یعنی یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے جن میں طلب ہوگی وہ تو طلب مطابق ملے گا، اور طلب نہیں ہے تو کہ طلب نہیں ہے تو ان میں طلب پیدا کر کے دو، تاکہ ان کو ان کا حق مل جائے۔ جیسے کوئی وارث باہر رہتا ہے اور اب اس کا مورث یہاں مر جاتا ہے، اس کو خبر نہیں ہے، تو اس کا حصہ رکھ لیا جاتا ہے، اس کا حصہ رکھ لیا جاتا ہے جب تقسیم ہوتا ہے کہ وہ غائب ہے، کہ اس کا حصہ رکھ لو، باقی جو ہے موجود ہے ان کو دے دو، کیونکہ غائب کا یہ آج بھی یہ ہے کہ امت اپنے دین سے غائب ہے۔
لیکن جو علم اللہ نے نازل کیا ہے اس میں ان کا حق ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا اور طلب والوں کو طلب کے مطابق دینا، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ طلب والے آئے ہیں ان کو طلب کے مطابق دیں گے۔ یہ فقہ پڑھنے والے ہیں، یہ حدیث پڑھنے والے ہیں، یہ تفسیر جو دیا جا رہا ہے یہ اہل طلب کے لیے ہے، ہاں اہل طلب کے لیے ہے۔ لیکن بے طلب ہو تو کہ ان کے پاس وفود بھیجے جائیں، ان کے پاس جماعتیں بنا کر جائیں تاکہ ان میں طلب پیدا ہو جائے، ہاں ان میں طلب پیدا کراؤ، پھر ان کے طلب کے مطابق ان کو دین دو۔ اس لیے ہمارا کام بالکل الف با تا سے شروع ہوا ہے۔ 6 نمبروں میں پہلا نمبر کلمہ ہے، یہاں سے شروع کیا ہے، ابتدا سے، تاکہ کوئی اختلاف نہ کرے کہ بھئی کیا ہم تو ان کے ایمان عقیدے صحیح کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایمان عقیدہ صحیح ہو جائے، پھر نماز ہے، پھر ان کی عبادت صحیح ہو جائے، جی ہاں کہ ان میں عبادت آ جائے، پھر عبادت کی تکمیل کے لیے علم و ذکر ہے، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو کیسے عبادت کرے گا؟ تو علم و ذکر دیا گیا ہے کہ علم و ذکر اس لیے دیا گیا ہے کہ ایمان عبادت یہ تو اصلی چیزیں ہیں، ان کی تکمیل کے لیے علم ضروری ہے تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے۔ پھر اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق ہے، تو بندوں کے حق کے لیے یہی علم ہے، تو یہی اس علم کے ذریعے سے اللہ کا حق پھر بندوں کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ترتیب ہے ہمارے کام کی، اس لیے ان چیزوں کی اس ترتیب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں صحیح چیز طلب پیدا کرے۔ اس کی اچھی کارگزاریاں آپ نے سنی کہ لوگوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے اور ان کی زندگیاں بدل رہی ہے، حقوق ادا ہو رہے ہیں، فرائض ادا ہو رہے ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت اگر صحیح طریقے سے چلائی گئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عبادت والا دین زندہ کرے گا، جو اول درجے کا ہے، کیوں پہلے عبادت ہے اللہ کی، کہ لوگوں میں عبادت آئے گی۔ چنانچہ اس محنت کی برکت ہے کہ نمازی بڑھ گئے، حاجی بڑھ گئے، ذکر شکل کرنے والے بڑھ گئے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے بن گئے، کہ عبادت کا دین پہلے آ جائے گا، کیونکہ عبادت کا نمبر پہلے ہی ہے کہ ہماری محنت شروع ہوئی اور صحیح چلی تو لوگوں میں عبادت آئی تھی، تو مقدار حاجیوں کی، نمازیوں کی، ذکر کرنے والوں کی بڑھ رہی ہے، جی ہاں دین سیکھنے والوں کی بڑھ رہی ہے، جی ہاں یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے اب اس کا تقاضا ہے کہ چونکہ یہ چیز سامنے بھی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل اور قرآن کے اس کے اثرات بھی ظاہر کر دیے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل علم حضرات بھی حرکت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے، اس سے چکی کا فائدہ کب ہوتا ہے بتائیے؟ حرکت سے، سکون سے، کہ دونوں سے؟ حرکت بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، تو چکی میں دونوں بات ہے، نیچے کا پارٹ ساکن ہے، اوپر کا پارٹ متحرک ہے، کہ اسلام چکی سے مشابہت رکھتا، حدیثوں میں ہے کہ اسلام کی مشابہت چکی سے ہے، کہ اس میں ثبات بھی ہے، حرکت بھی ہے، کیونکہ حرکت نہیں ہوگی تو اشاعت کیسے ہوگی؟ عملی اشاعت نہیں ہوگی، علم اشاعت ہو جائے گی، آج تو چھاپنے کا بہت وہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن عملی کہ عمل تو شعبہ سے ملتا ہے، عمل کس سے ملتا ہے؟ شعبت سے، ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی ہے، حج ایسا کیا ہے، تو عمل تو صحبت سے ملتا ہے، جی ہاں، تو اس لیے صحبت بھی ضروری ہے۔ تو صحبت کی وجہ کے لیے کیا ہے کہ عمل والے، علم والے حرکت میں آئیں گے، تو ان کی حرکت سے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی۔ اس لیے نبی خود بھی حرکت میں رہتا تھا، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راحت دیکھی نہیں، اتنی حرکت تھی کہ لیست لہو راحہ، کہ آپ کے لیے کہ راحت تھی نہیں، اور راحت کے اسباب تو پہلے سے نہیں تھے، اس لیے آپ نے فقر اختیار کیا تھا، آپ نے فقر اختیار کیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوگا، جی ہاں، تو فقر بھی اختیار کیا اور کام بھی آیا، اس لیے راحت نہیں رہی۔ انس فرماتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور اصحاب صفہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اصحاب صفہ طلبہ تھے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، تعلیم دینی ان کو آئے ہیں اور طلبگار ہیں، تو ان کو تعلیم دیتے تھے، اور جو بے طلب ہوتے تھے ان کے لیے امت کو حرکت دی ہے۔
تاکہ بے طلبوں میں اس حرکت کی وجہ سے علم آوے، ایمان آوے، صحیح زندگی آوے، ان کی صحبت میں رہ کر کے وہ دیکھے کہ اس طرح کیا ہے، اس طرح کرنے، اس لیے صحابہ کرام کو حرکت دی ہے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ حرکت کی ہے، اس لیے وہ صحیح چیز امت تک آ گئی، ہاں، اور وہ چل رہی ہے اب تک۔ آج بھی وہی طریقہ ہے کہ اہل علم حرکت کریں گے تو علم حرکت میں آئے گا، اہل عمل حرکت کریں گے تو ان کا عمل حرکت میں آئے گا، سخاوت والے حرکت کریں گے تو ان کی سخاوت، اس طرح ہر صلاحیت جب حرکت میں آئے گی تو اس کا تعدیہ ہوگا کہ وہ متعدی ہوگی وہ صلاحیت۔ یہی مطلب ہے کہ جتنی خیر امت میں اللہ نے رکھی ہے اس کا تعدیہ اس میں ہے کہ وہ حرکت میں آوے۔ تو اسلام کو چکی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ حرکت بھی ہے، ثبوت ہے کہ اپنی جگہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو، جیسا حکم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ امت اور نبی دونوں کے لیے تو استقامت کا حکم ہے، اور نفر سفر اس کا بھی حکم ہے، تاکہ توازن پیدا ہو جاوے کہ حرکت بھی صحیح ہو جاوے اور حرکت کے بعد عمل بھی صحیح ہو جاوے۔ یہ ایک طریقہ یہ کار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم فرماوے۔ اس کے پیش نظر یہ بات کہی جاتی ہے اہل علم حضرات سے، اہل علم دو قسم ہے، ایک اہل علم وہ حضرات ہیں جو مرجع ہے امت کے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور مہمات امور میں وہ مرجع ہے۔ دوسرے اہل علم اہل خدمت ہے، جیسے آپ حضرات ہیں، مختلف خدمتوں میں ہیں، مختلف خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو حضرات مرجع ہیں ان سے تائید چاہی جاتی ہے، کیا چاہی جاتی ہے؟ جیسے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا الیاس صاحب جاتے تھے اور بیچتے تھے، کیونکہ ان سے تائید مطلوب تھی، وہ صدر تھے جمیعت العلماء کے، بڑے آدمی، کہ یہ حضرات تائید کریں کہ ہاں یہ کام صحیح ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں محمد علی صاحب، یہ مرجع بنے ہوئے تھے۔ تو مرجع سے تائید مطلوب ہوتی ہے، یہ اپنے مقام سے تائید کرے کہ بھئی یہ چیز قابل عمل ہے، یہ چیز قابل توجہ ہے، اس پر توجہ دو۔ ان کے ممبر سے، ان کے محراب سے، ان کے منصب سے یہ تائید کریں گے، تو ان سے تائید چاہی جاتی تھی۔ دوسرا طبقہ یہ حضرات ہیں جو اہل خدمت ہیں، مختلف خدمتوں میں ہیں، ان سے تعاون چاہا جاتا ہے۔ کیا چاہا جاتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کہ آپ حضرات سے تعاون چاہا جاتا ہے کہ آپ حضرات اس کام میں تعاون کریں، بالفعل تعاون کریں۔ ویسے تو ذہنی طور پر تو ہے تائید، لیکن اس سے آگے کا قدم یہ ہے کہ بالفعل اس کا تعاون کرو، کہ آپ کی جماعتیں پھریں، آپ کی جماعتیں نکلے، اور آپ کی جماعتیں دین کے اس محنت کے مقصد کو سمجھائیں، کیونکہ عام آدمی تو یہ سمجھے گا کہ بھائی نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ہاں، عام لوگ یہ سمجھ کے تبلیغ ہے نکلنا ہی نکلنا، حالانکہ نکلنا تو 6 نمبر پر ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں نکلنا کوئی اول نمبر پر نہیں ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں قافلوں کی نقل و حرکت یہ تو بدایت ہے، لوگوں نے اس کو غایت بنا دیا۔ بدایت کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، ادب پہ تو پڑھنا ہی پڑیں گے، ادب پہ نہیں پڑھیں گے تو قرآن حدیث کیسے پڑھیں گے؟ تو ادب پاتا تو ہے ہی، وہ تو بدایت ہے، لیکن بدایت میں ہی رہنا ہے یا وہ آگے بھی جانا ہے؟ یعنی آگے بھی جانا ہے، لیکن بدایت کے بغیر غایت تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے توازن قائم کرنا ہے۔ کیا قائم کرنا ہے؟ کہ ہمارے ہاں صرف خروج مطلوب نہیں ہے، خروج تو یکسوئی کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ کہ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے چیزوں میں آدمی لگا ہوا ہے، اس کو آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، کہ اس میں نکالو اس کو اور ایک ماحول میں رکھو تاکہ وہ اپنے آخرت کے لیے یکسو ہو جائے، کہ مجھے آخرت بھی بنانی ہے، مجھے دوسروں کے حقوق بھی دیکھنا ہے، خالی بچوں کو روٹی نہیں دینی ہے، بچوں کو دین بھی دینا ہے، گھر والوں کو نفقہ خالی دینا ہے یا گھر والوں کو دین نہیں دینا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ تو دوزخ سے بچانے کی کیا شکل ہے؟ کہ ان کو دیندار بناؤ۔ حضرت علی یہ تفسیر کرتے تھے قوا انفسکم کی آیت کی، کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ان کو دوزخ سے بچاؤ، گھر والوں کو، کیسی کیا شکل ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کو دیندار بناؤ، ان کو دین سکھاؤ۔
دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچیں گے، دین نہیں سیکھیں تو کیسے دوزخ سے بچیں گے؟ تو وقایت جو ہے قوا انفسکم، وقایت دین سیکھنے سے ہوگی کہ دین سیکھیں، یہ دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچ جائیں گے دینداروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینداروں کا بہترین اجر دے گا. جی ہاں، اس لیے ان کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، یعنی ان کو دین سکھانا ہے. یہ ذمہ داری ہے، یہ اشترام، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس علم کے ذریعے سے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ حضرات سے اس کا تعاون چاہتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس میں بالفعل معاون بنے، کہ آپ بھی ہوں، جماعتیں بھی ہوں، جماعتوں میں آپ کی نقل و حرکت ہو، تو آپ اپنے ذہن سے سمجھائیں گے. ایک عامی آدمی سمجھائے گا، وہ اپنے ذہن سے سمجھائے گا. ایک عالم سمجھائے گا، وہ اپنے ذہن سے سمجھائے گا. جی ہاں، اور لوگوں میں سمجھ ہے. الحمدللہ امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے، اس امت کو بہت صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں، وہ صلاحیت بروئے کار آوے، اس کا یہی طریقہ ہے کہ جماعتیں بنا کر کے ان تک پہنچا جاوے، اور اس کام کے اصلی مقصد سے آگاہ کیا جاوے کہ اس کام کا اصلی مقصد کیا ہے، کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اس کے ذریعے سے اپنے آخرت بنانی ہے، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. ہماری دعوت کا یہ مقصد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہ اس دعوت کا مقصد ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے تھے وہی اس دعوت میں ہے، اور کوئی نئی چیز اس میں نہیں داخل کی گئی ہے، اور نہ نئی چیز کی جگہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعوت کی غرض ہے. مولانا اجلہ صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں حضور لے کر آئے ہیں وہی ہمارا کام ہے، وہی ہمارا مقصد ہے. کہ اس کی ترویج کے لیے یہ ہے کہ جماعتیں بنا کر کے جیسے پہلے ہوا تھا کہ جائیں، تو لوگ جماعتوں کے نکلنے سے معاونت ہوگی، صحبت سے باتیں سیکھی جائے گی، جیسے کتابوں سے سیکھی جاتی ہے، صحبت سے بھی سیکھی جاتی ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں کتابیں تو نہیں تھی، تو لوگ کیسے سیکھتے تھے؟ کہ صحبتوں سے سیکھتے تھے، کہ جن کے پاس زیادہ روایتیں ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے ان سے مجھے روایتیں لی جاتی تھی. ابو ہریرہ سے حضرت عمر روایت لیتے تھے، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر آپس کی روایتوں کا مذاکرہ کرتے تھے کہ مجھ کو یہ روایت ہے، آپ کو یہ روایت ہے، تو صبح رات کو بیٹھ جاتے تھے، تہجد تک وہی ہوتی تھی. تہجد کا وقت ہوتا، ابو موسیٰ اشعری کا کہ تہجد کا وقت ہو گیا، حضرت عمر نے کہا ہم تو تہجد میں ہی ہیں، کہ ہم تو تہجد میں ہی ہیں، یعنی علمی مذاکرہ ہو رہا ہے. تو اس طرح لیا جاتا تھا صحبتوں سے علم. میرے کہنے کا مطلب ہے کتابیں نہیں تھی، قلم نہیں تھے، صحبتوں سے علم لیا جاتا تھا. اس کے مولانا اجازت صاحب فرماتے ہیں ہمارے یہ طریقہ پرانا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھو، سمجھو، ایک دوسرے کو سکھاؤ. ہاں، ماحول بھی بنے گا اور صلاحیت بھی پیدا ہوگی سیکھنے کی، سکھانے کی، عمل کرنے کی. اس کے نفع ہے یہ، اس لیے یہ طریقہ ہے. آپ حضرات سے بھی یہی مطلوب ہے کہ آپ حضرات بھی جس طرح دوسری خدمتوں میں وقت دے رہے ہیں اس میں بھی اپنا وقت دیں اور اس کو بھی سمجھیں، تاکہ جامعیت پیدا ہو، کمال بھی پیدا ہو، جامعیت بھی پیدا ہو کہ اس لائن سے بھی ہے، اس لائن سے بھی ہے. جی ہاں، تو اس میں دونوں باتیں ہوگی. یہ عمومی طریقہ ہے اور درس و تدریس خصوصی طریقہ ہے، دونوں صحیح ہیں. عموم کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ دین سے زیادہ دور ہے، ان کے اندر دوری ہے، اللہ پرواہی بھی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی صحبتوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی دعاؤں سے ان کو متوجہ کیا جائے. پھر جتنے ان میں استعداد آئے اس کے مطابق ان کو دین دیا جائے. سب سے پہلے کلمہ ٹھیک کرانا، پھر نمازیں ٹھیک کرانی، پھر ضروریات زندگی دوسری ہے وہ بتانا. یہ ایک عام طریقہ ہے. اس لیے کہتے ہیں اس عمومی طریقے میں بھی آپ حضرات کا وقت لگے جیسا خصوصی میں لگ رہا ہے. تو اس کا طریقہ ہے کہ ترتیب بنا کر جائے، توڑ پھوڑ کے جانے کی ہمارے اکابر اجازت نہیں دیتے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو کرو، پھر اس کو چھوڑ دو، اس کو کیسا نہیں. مذہب میں نیت ہے، عمل ہے، ترتیب ہے. یہ مذہب میں ہے. یہ فرماتے تھے حضرت کہ مذہب میں کیا ہے کہ نیت بھی ہے، عمل بھی ہے، ترتیب بھی ہے. نیت ہے، پہلے تو نیت، زور پڑھ رہا ہوں، اثر پڑھ رہا ہوں. جی ہاں، یہ نیت ہے، پھر عمل ہے، پھر ترتیب ہے. اس سے مذہب بنتا ہے. نیت نہیں، ترتیب نہیں، تو کیسے بنے گا؟ یہ سمجھا دیتے. تو ہم نیت بھی رکھنی ہے اور ترتیب بھی کرنی ہے، بغیر ترتیب کے نہیں کرنا. تو ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر جز کو اس کا حق ملے، ہر جز کو اس کا حصہ ملے. ہاں،
تو چونکہ ایک جز عمومی بھی ہے، ایک جز ہمارا خصوصی بھی ہے. جس میں آپ ہیں وہ خصوصی ہے، وہ جو ہماری دعوت کی بات وہ عمومی ہے کہ کسی بھی علاقے میں جائیں، کسی بھی قوم میں جائے، کہیں بھی جائے، اور ایک خصوصی طریقہ یہ. تو دونوں کو حق ملنا چاہیے. اس لیے کہا کہ ترتیب بناؤ، تاکہ ترتیب کے ذریعے سے جو طلب والے آئیں ان کو بھی حصہ دیں، اور ترتیب بنا کے تو جو عموم میں جو ہمارے پہ ذمہ داری آتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ترتیب بنا کر کے اس کے لیے وقت نکال. آپ حضرات سے 1 سال مانگا جاتا ہے. 1 سال، یہ حضرات اس کام میں 1 سال لگائیں اور اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، تاکہ اس کو سمجھا سکیں اور اس کی فضا بنا سکیں، اس لوگوں میں اس کی ہمت بڑھا سکیں. اس لیے ان کے لیے 1 سال کہ یہ اس میں 1 سال لگاویں اور اس کام کے اندر اچھی ماہریت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے. یہ طریقہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے ان خدمتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 1 سال اس کام میں لگائیں، پھر مشورے سے چلتے رہیں اندرون میں بیرون میں. اور جنہوں نے سال لگایا ہے، ایسے بہت سے سعید حضرات ہیں کہ وہ سال بھی لگا چکے ہیں، عرصے سے کام یہاں ہو رہا ہے. تو ان سے ایک تقاضا ہے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. مثلا بیرون کا تقاضا ہے کہ بیرون ملک میں کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کے ملک متوجہ ہو رہے ہیں اور اس میں اہل علم کی ضرورت ہے، عربی والوں کی بھی ضرورت ہے، انگریزی والوں کی بھی ضرورت ہے، طبقات ہیں لوگوں کے، تو اس کی بھی ضرورت ہے. تو وہ بھی تقاضے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. لیکن سردست یہ ہے کہ 1 سال جن کا نہیں لگا ہے وہ 1 سال کے لیے فرمائیں، اور جن کا لگ گیا ہے وہ ان کے لیے دوسرے تقاضے رکھے جائیں گے، وہ ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. انشاءاللہ بہت بڑی خیر کا آپ حضرات ذریعہ بنیں گے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شر بند کرے اور خیر کے دروازے کھلیں. تو ایک آدمی امت کا بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اب آپ بتائیں اس کے لیے.